بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور سپٹمبر 2014 میں خان صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا دے رکھا تھا۔ چین کے صدر کو پاکستان آنا تھا اور پاکستان میں تقریباً 34 ارب ڈالر کے انویسٹمنٹ کی بات چل رہی تھی۔ سی پیک کے معاملات بڑے زوروں پر تھے اور یہ خبریں زیر گردش تھی کہ پاکستان خطے میں گیم چینجر ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اگلے کچھ سالوں میں دنیا کی 25 بڑی اکانومیز یعنی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ خبریں بڑی حوصلہ افزا تھی، لیکن چونکہ ایک سیاسی جماعت نے اسلام آباد میں دھرنا دے رکھا تھا تو چین کے صدر کو بتایا گیا کہ پاکستان میں سیکورٹی کے حالات سازگار نہیں ہے، تو اس لیے وہ پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیں۔ شی جن پنگ جو اسی سال مارچ میں چین کے صدر منتخب ہوئے تھے اور ان کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ تھا، ان کے دورہ پاکستان کے دوران اربوں ڈالر کے معاہدے متوقع تھے۔ تقریباً 24 معاہدے تھے جن میں پاکستان چین اکنامک کوریڈور منصوبے کے معاہدے بھی شامل تھے۔ گوادر کی بندرگاہ میں گہرے سمندر کی 3 برتھوں اور مظفر آباد میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر کا افتتاح ہونا تھا۔ پورٹ قاسم پر 2 کول پاور پلانٹ کی تعمیر، گڈانی کے انفراسٹرکچر کی بہتری، سندھ میں توانائی، پاک چین ریل لنک، بہاولپور میں سولر پارک کے منصوبوں سمیت پاکستان اور چین کے درمیان توانائی اور انفراسٹرکچر کے کئی شعبوں میں معاہدے متوقع تھے۔ تو یہ اتنا بڑا گیم چینجر قسم کا دورہ تھا جو کہ صرف ایک شخص کی انا اور ضد کی بھین چڑھ گیا، ان کا نام تھا عمران خان۔ آج اگر آپ دیکھیں تو حالات ویسے ہی ہیں۔ آج بھی چین کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے ہفتے کے روز ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ آج ان کی جماعت جو ہے وہ لاہور میں ریلی نکال رہی ہے۔ اسلام آباد میں ان کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ملی، انکار کر دیا گیا کیونکہ اسلام آباد کی سیکورٹی کے اوپر حکومت کسی قسم کا بھی کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور اس بار ان کو شاید وہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے جو ان کو 2014 میں حاصل تھی۔ 2014 میں اس وقت آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف، اور عمران خان صاحب کی اس دھرنے کو اور اس پوری ایکٹیویٹی کو اس وقت کی جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ہے اس کی سپورٹ حاصل تھی۔ آج صورتحال بدل چکی ہے۔ آج خان صاحب جو ہے وہ صرف لاہور تک محدود رہیں گے۔ لاہور میں ان کو اجازت دے دی گئی ہے، اور چونکہ اب حکومت کو اس بات کا بھی خطرہ نہیں کہ خان صاحب لاکھوں لوگ لے کر سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں۔ اندازہ ہو گیا کہ خان صاحب اب جب بھی نکلیں گے تو ان کے ساتھ 5-6 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور اب وہ خود بھی نہیں نکل رہے، اب انہوں نے ریلیاں نکالنی ہیں۔ اب سوال یہ کہ اچانک انہوں نے ریلیاں نکالنے کا پروگرام کیوں بنایا؟ 2 دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو میسج ریلیز کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں مغرب کے بعد اور احتجاج کریں، یعنی ایک علامتی قسم کا احتجاج تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے۔ لیکن کل خان صاحب نے اچانک اناؤنس کیا جی ریلیاں نکلیں گی اور بڑے پیمانے پر نکلیں گی، لیکن اس کی حکومت نے اجازت نہیں دی۔ تو لاہور میں ریلی نکل رہی ہے۔ اب اچانک ریلی نکالنے کا فیصلہ کیوں ہوا؟ کیونکہ معاملہ وہی ہے کہ وہ جو جن کی ڈیوٹی کرنی ہے، جن کو خوش کرنا ہے ان کو تو کرنا ہے۔ اگر خان صاحب چین کے وزیر خارجہ کے دورے کے موقع پر سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، باہر نہیں نکلیں گے، پروٹیسٹ نہیں کریں گے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ عمران خان اور چین کی جو مخالف طاقتیں ہیں وہ ایک پیج پر ہیں؟ تو یہ ایک بہت ہی بھیانک قسم کی حقیقت، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا یہ کھلی آنکھوں سے نظر آنے والی حقیقت ہے۔ تو امریکہ کو پاکستان کے آرمی چیف کے دورہ چین سے پرابلم تھی، اب چینی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان میں پرابلم ہے۔ اب یہ چونکہ ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہے جس میں افغان وزیر خارجہ بھی شامل ہے، تو اس میں کسی کو تکلیف کی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے، لیکن جن کو تکلیف ہے ان کو ہے۔ ان کو بلاول کے دورہ بھارت کی بھی تکلیف ہے، ان کو چینی وزیر خارجہ کے پاکستان آنے کی بھی تکلیف ہے، ان کو امریکہ کے دشمنوں کو ایک پیج پر ہو جانے کی بھی تکلیف ہے۔ تو یہ سب تکلیفیں ظاہر کرنا اور ان سب تکلیفوں کا اظہار کرنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ سڑکوں پر نکلا جائے۔ تو آج خان صاحب نکل رہے ہیں ان کے لیے جن کے خلاف وہ حقیقی آزادی کے نعرے لگاتے رہے۔ دوسری بڑی خبر آپ کو بتائیں گے بلاول بھٹو کے حوالے سے کہ بلاول بھٹو نے انڈیا میں وہ کہتے ہیں نا گود میں بیٹھ کے داڑھی نوچنا، انہوں نے انڈیا میں جا کے کشمیر کے حوالے سے جو مقدمہ پیش کیا اس نے یقینی طور پر انڈینز کو تو پریشان کیا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں، اور اسے کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو ایک نہیں بہت سی کھسیانی بلیاں ہیں، یہاں بلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سب کھسیائی ہوئی ہے۔ اس میں وہ عدالت بھی شامل ہے جس نے کرنا کرانا کچھ نہیں اور اپنا اور حکومت کا وقت بھی ضائع کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ صرف اپنی
ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا قربان کرنے پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کرنے کیا والے ہیں. لیکن بلاول بھٹو کے دورہ بھارت پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. بھارت میں ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو بلایا کیوں گیا, اور پاکستان میں ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ گئے کیوں. اب بلاول بھٹو نے انڈیا جا کر جو بھی باتیں کی, جس طرح کی بھی انہوں نے اپنا موقف رکھا, وہ ایک بڑا ہی سالڈ موقف تھا. اور اس بات کے باوجود کہ کسی شخص کے سر کی قیمت لگائی ہو وہاں کی رولنگ جماعت نے, بی جے پی نے, اور ان کی حکومت ہو, سیکورٹی بھی ان کے ہاتھ میں ہو, پولیس بھی ان کی ہو, فوج بھی ان کی ہو, سارے ان کے کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیٹر بھی ان کے ہوں, ان حالات میں کسی بھی شخص کا بغیر وہ ٹوپی پہنے ہوئے, بغیر بالٹی پہنے ہوئے, بغیر وہ فوڈ پانڈا کا ڈبہ پہنے ہوئے کوئی شخص اگر انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے آیا ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب وہ یوتھیا کہہ رہے جی بلاول کون سا عدالت میں پیش ہونے جا رہا تھا جس کی جان کو خطرہ ہو. بھائی بلاول جہاں گیا ہے وہاں تو نہ اس کا ملک تھا, نہ اس کی عدالت تھی, نہ اس کی پولیس تھی, نہ اس کی سیکورٹی تھی, نہ ایسا تھا کہ وہاں کی اپوزیشن نے کوئی نعرہ لگایا ہو. حکومت بھی ان کی, نعرہ لگانے والے بھی ان کے, سر کی قیمت رکھنے والے بھی ان کے. تو دشمنوں کے کیمپ میں گھس کر دشمن کو للکار کر آنے والا بھٹو کا نواسا ہو سکتا ہے. آپ بلاول بھٹو کی لاکھ برائیاں کرے لیکن اس بات پر اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ وہ بہادری سے گیا. اب اس نے وہاں جا کے کیا بات کی اور یہ کس بات پہ ان کو اعتراض ہے. ان کو اعتراض یہ جی کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی, یعنی شرم نہیں آتی. یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے کشمیر انڈیا کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا, اور اس نے جا کے کہا جناب جب تک وہ سٹیٹس آپ بدلیں گے نہیں جو آپ نے کشمیر کا بدل دیا ہے اس کو واپس ریسٹور نہیں کریں گے آپ سے بات نہیں ہو سکتی. بلاول بھٹو نے اپنا موقف بڑا جاندار طریقے سے رکھا ہے, اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے وہاں کو پیٹھ دکھائی ہے یا پاکستان کا نام ڈبویا ہے تو وہ وہی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھنائی تھو کوڑی, گریپس آر سور, ان کو انگور کھٹے لگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فون کر کر کے مودی کو کہا کرتے تھے کہ سانو بلا لے, سانا گل کر لے, ہے مینو فون کرا میرا موڈ بنے. یہ سارے وہی لوگ ہیں نا. تو وہ میری کال نہیں اٹھاتا مودی. اب وہ کوئی چلا گیا ہے جس کو بلایا گیا, 12 سال بعد گئے ہیں, 12 سال بعد پاکستان کا وزیر خارجہ گیا ہے, تو وہ کوئی جفیاں پپیاں کرنے نہیں گیا تھا. اس نے وہی بات کی ہے جو کہ پاکستان کے قوم کے دل کی آواز تھی. تو بلاول بھٹو کے خلاف انڈیا میں احتجاج ہو رہے تھے لیکن وہ نہ کشمیر بیچ کے آیا, نہ بالٹی سر پہ رکھ کے گیا, بلکہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھا کر مودی کو للکارا ہے. یعنی جس کے سر پہ 2 کروڑ کی قیمت لگی ہو اس کا تو دل ویسے ہی قوم ہو رہا ہوتا ہے, ویسے ہی اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے. کل خان صاحب سے وہ 4-5 بندے تفتیش کرنے پہنچ گئے تھے تو ان کے تو پسینے نہیں رک رہے تھے. تو یہاں تو انڈیا کے اندر ایک بہت ہی یعنی بہادری سے ایک شخص گیا اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے گیا, اور ادھر جو ہے وہ لیڈر بنے پھرتے ہیں. انہیں صرف یہ کہا جائے جی کہ آپ کو عدالت میں پیش ہونا ہے تو کبھی ان کی ٹانگ میں درد ہے, کبھی ان کے کسی اور جگہ درد ہے, کبھی انہیں بواسیر ہو جاتی ہے, کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ, ایک دن کے لیے بھی جیل جانے کو تیار نہیں ہے, ڈرتے ہیں. تو یہ بزدل لوگ جو ہیں وہ اس شخص کو تانے مار رہے ہیں جو کہ بہادری کا مظاہرہ کر کے ہے. ہندوستانی سرزمین پر کھڑے ہو کر پاکستان کا موقف بیان کرنا اور جارحانہ انداز میں بیان کرنا یہ کوئی آسان نہیں, خالہ جی دا باڑا نہیں گا. ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں, وہ جو تفتیش کی کچھ میں نے آپ کو باتیں بتائی تھی, خان صاحب سے جے آئی ٹی نے تفتیش کی, اس کی کچھ اور ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. ایک نواز شریف صاحب نے 7 سوال کیے ہیں. ایک کلپ انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے جو کہ آپ کو ہم دکھائی چکے ہیں. وہ کلپ ہے جسٹس شوکت علی صدیقی کا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح فیض حمید ان کے گھر آئے تھے اور پھر انہوں نے کیا کیا باتیں کی تھی اور نواز شریف کے مقدمے کے حوالے سے کیا باتیں کی تھی. اس پر نواز شریف نے کچھ سیریس سوال پوچھے ہیں. نواز شریف نے لکھا کہ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں, اصل سازش کے خلاف سازش رچانے, وزارت عظمیٰ سے ہٹانے اور سزا دینے میں ثاقب نثار اور ان کا بینچ, نیب کورٹ کے جج محمد بشیر, جنرل باجوہ اور فیض حمید ملوث ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی 100 موٹر نوٹس لیتے ہیں, تو کیا پاکستان کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا بھی کوئی آج نوٹس لے گا؟ یعنی نواز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا کہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے, اس میں ایک بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ کس طرح پاکستان کے وزیران کو ہٹانے کے لیے سازش کی گئی, اس کا کوئی آج نوٹس لے گا؟
چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے براہ راست سوال پوچھا. پھر انہوں نے پوچھا کیا یہ مجرم کبھی عدالت میں بلائے جائیں گے؟ کیا جنرل فیض حمید اور جنرل ثاقب نثار سے پوچھا جائے گا کہ جسٹس شوکت صدیقی کو بینچ سے آپ نے کیوں ہٹایا؟ میاں صاحب کی سادگی ہے نا, میاں صاحب نے سوال پوچھے لیتے ہیں لیکن میاں صاحب کو پتا جواب نہیں ملنا. لیکن ان کے سوال آگے سن لیں آپ, سوال اور بھی ہیں. انہوں نے کہا جنرل فیض حمید نے جسٹس شوکت صدیقی کے گھر 2 مرتبہ جا کر کیوں کہا کہ نواز شریف کو سزا دینا قومی مفاد میں ہے؟ اگر انہیں ضمانت ملی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ 2 سال کی محنت کیا تھی؟ یہ بھی میاں صاحب نے سوال پوچھا کہ یہ 2 سال کی محنت کیا تھی؟ میاں صاحب 2 سال کی محنت یہ تھی کہ آپ کو اقتدار سے باہر کیسے نکالنا. آپ کے خلاف لوگوں کو, آپ کے مخالفین کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ آپ بہت پاپولر ہو گئے. آپ نے ملک کے مسائل حل کرنا شروع کر دیے. آپ نے سی پیک جو ہے اس کے اوپر عمل شروع کر دیا ہے. چین کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی, امریکہ سے آپ نے ڈسٹنس کر لیا ہے اور پاکستان کو آپ نے ترقی کی شاہراہ پہ لگا دیا ہے. لوڈ شیڈنگ آپ نے ملک سے ختم کر دی ہے. اب آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کر رہے تھے. تو پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ میاں تو اگلے 10 سال یا 20 سال حکومت میں رہے گا, اس کو کون نکالے گا. اور پھر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے آئے ہوئے تھے کہ اب کوئی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف سازش نہیں کرے گی. وہ کہ بیچ میں حرکت ہو گئی, لیکن یہ بات کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی, تو اس لیے تیسری جماعت بنائی گئی تھی. اس لیے آپ کو نکالنے کے لیے پلان بنائے جا رہے تھے. 2 سال محنت کی گئی آپ کے اوپر, آپ کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے گئے, آپ کے خلاف مقدمات بنائے گئے, آپ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی گئی, آپ کے خلاف لوگ ہائر کیے گئے, ان کو یوٹیوب پہ ان کے وائرل کرائے گئے کلپس اور ٹی وی چینل پر بٹھا کے آپ کی بیشنگ کرائی گئی. کون سا ٹی وی چینل ایسا تھا جہاں نواز شریف کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی؟ آج بہت سے لوگوں نے چہرے بدل لیے ہیں, لیکن ایک وقت تو یہی تھا نا کہ سارے ان کے کہنے پہ میاں صاحب کی ایسی تیسی پھیرتے تھے. میاں صاحب یاد ہے کہ نہیں؟ پھر میاں صاحب نے سوال پوچھا کہ نواز شریف کو سزا دلوانے میں کون سا قومی مفاد تھا؟ کیا جنرل فیض حمید سے پوچھا جائے گا کہ جسٹس صدیقی کو کیوں کہا کہ نیب کوڈ میں سزا تو ہونی ہی ہے؟ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کیسے معلوم تھا کہ سزا ہونی ہے؟ میاں صاحب انہوں نے سزا دلوائی آپ کو, لیکن میاں صاحب نے سوال پوچھ لیا. میاں صاحب کہتے ہیں جج محمد بشیر سے پوچھا جائے کہ جنرل فیض حمید کو کیسے علم تھا کہ سزا تو ہونی ہے. کیا انور قاسی سے سوال کیا جائے کہ انہوں نے جسٹس صدیقی کو کیوں بینچ سے ہٹایا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ہٹایا تھا ان کو, جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو. تو چیف جسٹس صاحب سے پوچھ رہے ہیں, بندیال صاحب سے, میاں صاحب کے کیا پوچھیں گے انور قاسی سے کہ کیوں ہٹایا تھا جسٹس شوکت صدیقی کو؟ اور انور قاسی نے یہ بھی کہا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے کہ خاموش رہیں, یہ اوپر سے حکم ہے. اوپر سے حکم کس کا تھا؟ کیا اعجاز الحسن سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے بطور مانیٹرنگ جج اس انصاف کے قتل میں کیا مانیٹرنگ کی تھی جو آج تک چلتی ہی جا رہی ہے؟ کیا جنرل باجوہ سے پوچھا جائے گا کہ ان کی سرپرستی اور ناک کے نیچے جنرل فیض یہ سب کچھ کیسے کرتا رہا؟ کہ میاں صاحب نے تقریباً 7-8 سوال پوچھے نے, لیکن میاں صاحب کو ہر سوال کا جواب معلوم ہے. لیکن وہ سوال چیف جسٹس پاکستان سے کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا مقدمہ چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھا ہے, جنہوں نے کالا چشمہ پہنا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا شخص پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے سوال کر رہا ہے. یعنی اب میاں صاحب نے اپنا مقدمہ خود لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ حکومت اتنی نکمی نٹھلی ہے کہ نواز شریف کا مقدمہ نہیں لڑ سکتی. وہ نواز شریف کی خواہش یا ضد ہے جس کے تحت وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. وہ ضد کیا ہے؟ وہ ضد یہ کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ جن عدالتوں نے انہیں مجرم قرار دیا جبکہ وہ نہیں تھے, وہ عدالتیں ہی ان کو کلیئرنس دیں. جب تک یہ عدالتیں نواز شریف کو کلیئر نہیں کریں گی, نواز شریف پاکستان آنے کے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ روز آتے ہیں نا نواز شریف آ رہے ہیں جی, کل آ رہے ہیں, پرسوں آ رہے ہیں. نواز شریف اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک انہیں ان سوالوں کے جواب کسی فورم پر دیے نہیں جائیں گے. یہ سوالوں کا جواب سب کو پتا ہے, لیکن وہ چاہتے ہی ہیں نواز شریف کہ اگر کسی کو احساس ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور ایک غلط طریقے سے کسی شخص کو ہٹایا گیا تو پھر اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے. تو اب چیف جسٹس صاحب پہ فرض ہے, وہ آئین کے بڑے کسٹوڈین ہیں, انہوں نے ملک میں انتخابات کرانے ہیں, مہینہ 1.5 رہ گیا ان کے جانے میں, اور ان کے اوپر بڑے درجنوں قسم کے الزامات ہیں. جواب دے نا,
لاڈلے کے تو فرمائشیں بڑی پوری کرتے ہیں، نواز شریف کے تو صرف سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور نواز شریف نے سارے ملزموں کی لسٹ دے دی ہے، کیا جنرل فیاض حمید، کیا ثاقب نثار، کیا جنرل باجوہ، سب کے نام لکھ دیے۔ ان کے خلاف پاکستان کی عدالت کیا کارروائی کر رہی ہے؟ پاکستان کی حکومت کیا کارروائی کر رہی ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ ملزم سامنے ہے، ثبوت سامنے ہے، آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ ایک بڑی خوفناک قسم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے کبھی کسی پاکستانی نے یہ تصور نہیں کیا ہوگا کہ پاکستان میں اس قسم کی بھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو اس کے لیے کس کا شکریہ ادا کرنا ہے، عمران خان کا یا ان کو لانے والوں کا؟ عمران خان کی جماعت نے 1 مئی کو ایک ریلی نکالی، اس ریلی میں ایک خاتون نے جی پی او چوک میں جوش و جذبات میں کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بےہودگی کا مظاہرہ کیا، اپنی قمیض اٹھا دی۔ پاکستان کے اکثر تھیٹروں میں جو کہ ڈی گریڈ یا سی گریڈ یا بی گریڈ تھیٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ اس قسم کی اداکارائیں پیسوں کے لیے فحش حرکات کرتی ہیں۔ وہ کبھی پکڑی جاتی، کبھی نہیں پکڑی جاتی، لیکن وہ چھپ چھپا کے کرتی ہیں، وہ بھی کھلے عام نہیں کرتی۔ ان کو پاکستان کے سب سے بڑے مقبول لیڈر نے پلیٹ فارم دے دیا کہ میری جماعت میں آؤ اور سڑکوں پر ناچ کرو، یہ بےہودگی سڑکوں میں دکھاؤ۔ تو یہ ہے وہ فتنہ جو کہ پاکستان کو چاٹ رہا ہے، اور ہم اتنے بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کے اداروں پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بچہ جس نے اتنی بڑی یعنی تکلیف پہنچائی پاکستان کے ان تمام لوگوں کو جو کہ مذہبی معاملات میں شاید بہت ہی انتہا پسند ہے میری طرح، جو کہہ رہا تھا کہ جی حضور کے والدین کے بعد جو ہے وہ عمران خان کے والدین بڑے لکی کہ انہوں نے عمران خان کو پیدا کیا ہے۔ بھئی عمران خان تک آتے آتے تو لاکھوں کروڑوں ہستیاں ایسی ہیں جن کے والدین بہت ہی نیک اور بہت ہی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ صحابہ کے والدین کو کیا کہیں گے کہ وہ عمران خان کے والدین سے خدا نخواستہ نیچے ہے، جنہوں نے اتنے نامور صحابی پیدا کیے، اتنے نامور امام پیدا کیے، ائمہ پیدا کیے، ولی پیدا کیے، برگزیدہ ہستیاں پیدا کی۔ نبیوں کے والدین، آپ نے سیدھا ہی ایک بچے کے منہ سے کلوا کے اپنا ایک فتنہ، ایک اپنا فرقہ جنریٹ کر لیا۔ اسی فرقے کی ایک مثال آپ کو نظر آئی کہ ہمارے پاس ہو، ہمارے پاس یہ آزادی ہے۔ تو جو مادر پیدر آزادی ہے نا، اس کا نام ہے تحریک انصاف۔ وہ زمان پارک جسے لوگ کسی اور پارک کے نام سے جاننے لگے ہیں۔ تو یہ ویڈیو نے ثابت کیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر فتنہ پھیل رہا ہے، اور بہت حد تک پھیل چکا ہے۔ اس کو صرف سیاسی آڑ دی جا رہی ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی پاکستان کو تقسیم کرنے کی ہے، یہ نظریہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی ہے، یہ پاکستان کے کپڑے اتارنے کی سازش ہے، یہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی سازش ہے۔ اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے، اور یہ حکومت بڑی اس معاملے میں کمزور نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہی کرتے رہتے ہیں۔ اور عمران خان سے تفتیش کرنی ہو تو ایک جے ٹی بنانی پڑتی ہے، اس میں لوگ ڈالنے پڑتے ہیں، پھر کوئی آئی ایس آئی کا افسر، کوئی ایم آئی کا افسر، اور پھر اس طرح کے لوگ ہائی پروفائل لوگ جاتے ہیں۔ کل گئی ایک جے ٹی خان صاحب سے ملنے کے لیے، کل کی ان کی نیندیں خراب ہوئی ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ کہ اس کو پکڑے گا کون، اس کو روکنا کیسے ہے۔ اب جے ٹی کی کہانی سن لیں۔ جے ٹی گئی ہے وہاں پہ زبان پارک میں، کچھ سوال پوچھے انہوں نے، اب اس میں کچھ اہم سوال بھی پوچھے گئے ہیں۔ اندر کی کہانی آپ کو بتا رہے ہیں۔ جے ٹی نے پوچھا کہ جناب 8 مارچ کو آپ کو معلوم تھا کہ دفعہ 144 لگ گئی ہے؟ ہاں سر، مکر گئے۔
ہاں صاحب نے کہا میرے پتہ ہی نہیں تھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ذلِ شاہ کی موت کا کیسے پتہ چلا؟ ایک کارکن تھا نا جو 8 مارچ کو شاید جس کی ہلاکت ہو گئی تھی. تو عمران خان نے جواب دیا مجھے تو یاسمین راشد نے بتایا تھا کہ ذلِ شاہ کی لاش فٹ پاتھ سے ملی ہے اور اس کو پولیس حراست میں مارا گیا. تو یہ عمران خان صاحب کا ایک سفید جھوٹ تھا، اس لیے کہ ذلِ شاہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سینٹرل پنجاب کے جو صدر ہیں ان کی گاڑی کی ٹکر سے مرا. اس پہ پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، بہت کچھ ہوا. ڈرائیور جب پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ حادثہ ہوا تھا اور یہ ہماری گاڑی سے ٹکرا کے مرا تھا. ہم نے جا کے زمان پارک میں یاسمین راشد کو بتایا، یاسمین راشد نے پھر یہ بات عمران خان کو بتائی، اور اس شخص کو جس کی گاڑی تھی، یہ جو ان کا راجہ شکیل تھا پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن، اس نے عمران خان سے ملاقات کی اور پھر وہاں بیٹھ کے کہانی گڑی گئی کہ اس کو گورنمنٹ پر ڈال دیا جائے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں اس کو، راجہ شکیل کو، جس گاڑی میں یہ لاش لائی گئی تھی، اس کا مالک راجہ شکیل اور ایک ڈرائیور. تو عمران خان نے جواب دیا میں کسی کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا گاڑی کا ڈرائیور کون تھا، مالک کون تھا. یعنی خان صاحب کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہے، سینٹرل پنجاب کا صدر تھا، اور خان صاحب کہتے ہیں میں نے پتہ ہی نہیں تھا. جبکہ ان کی آڈیو کال پکڑی گئی جس میں بتایا گیا کہ وہ کس طرح گئے تھے راجہ شکیل اور یاسمین راشد، اور پھر 2 دن تک انہوں نے یہ بات چھپائی رکھی کہ اس کی ایکسیڈنٹ سے موت ہوئی ہے، اس کو حکومت میں ڈالتے رہے. تو اس کیس میں خان صاحب کی جو غلط بیانی ہے نا وہ جی آئی ٹی نے نوٹ کر لی ہے. خان صاحب یہاں پہ اپنی کنٹرڈکشن سے پھنس گئے ہیں. ان سے پھر پوچھا گیا 14 مارچ کو جب پولیس نوٹس لے کر آئی تھی آپ کو پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا، مجھے کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. خان صاحب نے اپنے گھر کے اندر مانیٹرنگ روم بنا رکھا ہے، سڑک تک سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر کسی کو شک ہے تو جا کے دیکھ لے. خان صاحب روز بیٹھ کے مانیٹر کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے اور کتنی گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں، کون لوگ آ رہے ہیں، کون لوگ جا رہے ہیں. ڈر بھی تے گھر ہے بچو میں پھڑیا نہ جاواں. تو جی آئی ٹی نے بڑے احترام سے کہا کہ خان صاحب آپ کہہ سکتے تھے نا کہ آپ میں پیش ہو جاؤں گا، بیان خلفی دے دیتے کہ میں آ جاؤں گا، کارکنوں کو نہ بلایا جاتا کہ پڑھ لو. خان صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کو بلایا ہی نہیں، لوگ خود اکٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. یہ جو ٹرینڈ چلتے ہیں زمان پر پہنچو اور فلانی جگہ پہنچو، اسلام آباد پہنچو، یہ ٹرینڈ کون چلاتا ہے؟ وہ لوگ خود چلاتے ہیں، والنٹیئر چلاتے ہیں. پوری ٹیمیں خان صاحب نے رکھی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا ٹیم چلاتی ہے. خان صاحب ان سے لینا ملتے ہیں، ان کو لینا انسٹرکشن دیتے ہیں. اور جب یہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی سوشل میڈیا کو خود ہینڈل کرتے تھے. یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا. خان صاحب نے کہا ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم انتشار کیوں چاہیں گے؟ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ الیکشن نہیں چاہتے، آپ انتشار چاہتے ہیں. الیکشن آپ کا مطمئن نظر ہی نہیں ہے. اصل تو چیز یہ کہ پاکستان میں انتشار رہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ چینی وزیر خارجہ پاکستان میں آپ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. یہ آپ کے دل میں پاکستان کی محبت ہے. یعنی اب تو کوئی مجبوری نہیں تھی نا کہ آپ چینی وزیر خارجہ کو پاکستان کا دورہ کر لینے دیتے، بعد میں آپ احتجاج کر لیتے. نہیں، آج ہی کرنا ہے، آج ہی باہر نکلیں گے، ریلیاں نکالیں گے. پچھو ڈنڈا آیا ہوا ہے. اور شاید یہی ڈر پاکستان کے اندر بھی جو حکام بالا ہیں ان کو بھی ہے کہ عمران کو ہاتھ ڈالا تو امریکہ نہ ناراض ہو جائے. جی بھی چلی گل، کیونکہ امریکہ سے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ امریکہ کی دوستی بھی بری، امریکہ کی دشمنی بھی بری. ہم امریکہ سے پہلے بھی علیحدہ ہونے کی خواہش میں مار کھا چکے ہیں. 2014 میں ہم نے خواہش کی تھی، 2017 میں مار پڑی، 2018 میں انہوں نے کسی اور کو مسلط کر دیا. اب پھر ہم چین کے ساتھ جفیاں ڈالنے ہیں، پپیاں کر رہے ہیں. اب پھر عمران خان کی سپورٹ شروع ہو گئی. لیکن اس بار حالات مختلف ہے. اس بار خان صاحب کے مد مقابل وہ قوتیں ہیں جو خان صاحب کے پہلے ساتھ تھیں. اور میں آپ کو سپریم کورٹ کے حوالے سے خبر دیتا جاؤں کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جس سے ملک میں کوئی ہیجان برپا ہو. بس ون لائنر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فلانے کی آڈیو اٹھو لوگ کی ماری جا رہے ہیں، نہیں.
وہ فیصلے وہی کر رہے ہیں جو پہلے کرتے تھے، وہ اب بھی کر رہے ہیں، اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی. دیٹس اٹ، فل اسٹاپ، کاما، واٹ ایور. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردن واگ لوگوں بات کر لیں گے.